اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ گھڑی جس کا انتظار اولیاء اللہ کرتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جس وقت کا 11 مہینہ انتظار کرتے ہیں، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اور اس کے روزے اور اس میں اعمال، دعائیں، تلاوت قرآن پاک، سجدے، دعائیں، مناجات، یہ سب کا انتظار اللہ کے مخصوص بندوں کو ہوتا ہے کہ وہ مبارک مہینہ آئے کہ جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں۔ آئیے روزے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہم پہ واجب کیا ہے، آخر اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ہم آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے سلسلے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک اجتماعی ہے، یعنی اجتماعی فائدہ ہے، ایک اخلاقی فائدہ ہے، ایک روحانی فائدہ ہے اور ایک جسمانی فائدہ ہے۔ سماجی فائدہ یہ ہے کہ مولا نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ جو امیر ہیں، پیسے والے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اور پھر وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں کہ بھوک کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سماجی فائدہ ہے۔ اخلاقی فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی سماعت کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی بصارت کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مکمل طور پہ اعضاء و جوارح کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے جو مرضی پروردگار ہو۔ تو یہ اخلاقی فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ ہے روحانی فائدہ، اور وہ یہ ہے کہ روحانی فائدہ یہ ہے جسے خود قرآن نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے واجب کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی ایک حصے کو لیتا ہے اور اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہاں ایک فائدہ جسمانی بھی ہے، روزے کا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اگر واقعاً روزے کا صحیح استعمال کرے انسان تو اس کی صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں اسی روزے کے بدلے، روزے کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات غیر مسلم جو محققین ہیں، جو ڈائٹ کے سلسلے میں تحقیق کر چکے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر 12 سے 14 گھنٹے انسان امساک کر لے، یعنی اپنے معدے کو
خالی رکھے تو اس سے جسمانی فائدے اسے فوراً سمجھ میں آئیں گے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ روزہ جو اصل میں ہے وہ روحانی فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور اسی لیے ہمارے تقوی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان میں مختلف دعائیں رکھی ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے ہر روز کی، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، دعا بتائی ہے، اور ہر دعا کے اندر ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ جب انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر انسان واقعاً یہ متوجہ ہو جائے کہ اسے آج اور یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، تو وہ 11 مہینے کے لیے وہ اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے گناہوں سے اور معصیت پروردگار سے۔ لہذا مومنین، روزہ صرف نہ کھانے کا یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک مکمل دستور حیات ہے کہ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرتا ہے تو ایک بہترین انسان بن کر سامنے آتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ عبد الہی بن جایا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔